الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح بخاری باب قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم وبہ قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعیل عن قیس عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نختسی فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر تھے، ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں تھیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں، یعنی بیویاں تھیں نہیں اور بیوی کے پاس جانے کی حاجت شدید ہوتی، اس کا حل کیا ہوگا کہ ہم خود کو خسی کر لیں؟ تو ہمیں اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ فرخص لنا، اور اس کے بعد ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے بدلے میں نکاح کر لیں، یعنی نکاح موقت، کچھ وقت کے لیے نکاح کر لیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل کی یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں، ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام نہ کرو، ان کو تم استعمال کرو۔ اس حدیث مبارک پر اعتراضات کیا ہیں؟ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ دیکھیں متع حرام ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو متع کے جواز پر پیش فرما رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق عورتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق کھانے کی چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو چیزیں کھانے کی ہیں، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، تم کھایا کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو حلال عورتوں کے استعمال پر پیش فرما رہے ہیں، تو یہ قرآن کے معنی کوئی غلط تفسیر کی ہے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے کہ جب متع حرام ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو گویا امام بخاری بتا رہے ہیں جائز ہے، تبھی تو اس واقعے کو آیت کریمہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے۔ یہ بظاہر دو اعتراض ہیں، اچھی طرح جواب ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں پہلی بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام کو حلال نہیں فرماتے۔ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نکاح موقت کو، نکاح متع کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو جب نکاح موقت حرام ہی نہیں ہے، وہ حلال ہے، نکاح موقت میں منکوحہ بیوی یہ طیبہ پاکیزہ ہے، تو اس کو استعمال کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی بات فرما رہے ہیں جب نکاح متعہ اور نکاح موقت کو حرام نہیں کیا گیا، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک ایک چیز حرام نہ ہو، اس کی حرمت کا فیصلہ نہ ہو، اس کو آپ حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ چیز حلال بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی ہوگی، اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ حلال ہے اور حلال کو حرام نہ کرو، یہ نکاح متع اور نکاح موقت کو نہیں فرما رہے، بلکہ اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی الا نختسی، کیا ہم خود کو خسی نہ کر لیں؟ تو آپ نے خسی کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس پر بطور دلیل کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، دیکھو تمہارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء تمہارے لیے حلال فرمائے،
یعنی جس عضو کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کرنا حلال ہے۔ آنکھ سے دیکھنا تو حلال چیز دیکھو، زبان سے کھانا حلال چیز کھاؤ، کان سے سننا حلال چیز سنو۔ اسی طرح انسان کا جو عضو مخصوص ہے اس کو خصی کر دینا اور اس طرح رہنا کہ انسان حلال چیز بھی استعمال نہ کر سکے تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارے لیے اس کے استعمال کو حلال قرار دیا ہے تو تم خصی کر کے اس سے فائدہ نہ لو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ تم حلال چیز کو حلال مقصد میں استعمال کرو۔ اب دیکھیں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ جو دوسرا اعتراض کیا ہے کہ جی اس آیت کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حلال عورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ جہالت کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ذرا اس آیت کا شان نزول دیکھیں، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ دو چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اس آیت کے دو حصے ہیں، ہر حصے میں الگ الگ حکم دیا۔ شان نزول کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بعض صحابہ نے ایک فیصلہ کیا، ارادہ کیا۔ وہ ارادہ کیا کیا؟ وَنَزَلَ لَمَّا هَمَّ قَوْمٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم اللہ أَن يُلَازِمُوا الصَّوْمَ وَالْقِيَامَ وَلَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ، یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، دن کو رات کا قیام کریں گے اور بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے ایک ارادہ کر لیا کہ دن کو روزہ، رات کا قیام کریں گے اور بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ دوسرا، وَلَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَلَا يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ، کھانا بھی نہیں کھائیں گے اور سوئیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما احل اللہ لکم، اور فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ جب صحابہ کرام نے یہ فیصلہ فرمایا تو آیت نازل ہو گئی۔ اب آیت کیا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ان کو کھاؤ، اور اس آیت میں حکم کیا دیا؟ دو حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم وکلوا مما رزقکم اللہ۔ نمبر ایک، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کرو، اس سے مراد ہیں عورتیں۔ نمبر دو، کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں حلال مال دیا اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ اب ظاہر ہے کھاؤ کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے نا، تو دو حکم آگے۔ نمبر ایک، عورت کا استعمال کرنا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم کے اندر یہ آ گیا۔ نمبر دو، حلال کھانے کا کھانا، کلوا مما رزقکم اللہ کے اندر یہ آ گیا۔ تو دیکھو دو حکم الگ ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ اس آیت کا تعلق صرف کھانے کے ساتھ ہے یہ غلط بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو مفہوم بیان فرمایا وہی مفہوم بالکل درست اور بجا ہے۔ دوسرا اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا کیا کہ جی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکاح متع کو جائز فرما رہے ہیں، نکاح موقت کو جائز کر رہے ہیں۔ یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، یہ ان پر الزام ہے اور بیجا الزام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خود باب قائم فرمایا آگے چل کر، باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے روک دیا تھا، باب قائم کیا۔ نمبر دو، حضرت امام بخاری حدیث لائے ہیں عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ ولحوم الحمر الاہلیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن نکاح متع سے بھی منع کر دیا اور گھریلو گدوں کے کھانے کے گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا۔ نمبر تین، خود امام بخاری اپنی رائے اپنا فتویٰ دے رہے ہیں، فقال ابو عبداللہ وبینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ، حضرت علی فرماتے کہ یہ منسوخ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نمبر ایک باب قائم کرتے ہیں متع کے عدم جواز پر، نمبر دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث لاتے ہیں
نمبر 3، حضرت علی سے یہ فیصلہ نقل کر رہے ہیں جو امام بخاری کی رائے ہے کہ یہ نکاح متع منسوخ ہے، تو امام بخاری پر کتنا بڑا الزام ہے کہ وہ متع کے جواز کے قائل ہو رہے ہیں۔ آخر میں بطور فائدہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کسی کے ذہن میں الجھن نہ آئے کہ جو روافض اور شیعہ متع کو جائز کہتے ہیں تو شاید اسلام میں کسی دور میں متع جائز ہوگا۔ جو متع روافض کے ہاں ہے وہ متع اسلام میں کسی دور میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی حلال اور جائز نہیں ہوا۔ اچھی طرح بات نشین فرما لیں، اس کی وجہ شریعت مطہرہ نے کچھ وقت کے لیے جس متع کو جائز کہا وہ ہے نکاح موقت، وہ ہے ازدواج، اس میں اعلان بھی ہے، اس میں گواہوں کی موجودگی بھی ہے، اس میں حق مہر بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک خاص وقت کے لیے نکاح ہوتا، اس وقت گزرنے کے ساتھ بغیر طلاق کے خاوند اور بیوی میں جدائی ہو جاتی، طلاق کی حاجت نہیں تھی۔ اور روافض کا جو متع ہے اس میں اعلان بھی نہیں ہے، اس میں گواہان بھی نہیں ہے، اس میں حق مہر بھی نہیں ہے، اس میں عورت اور بیوی، مرد اور عورت کی رضا ہے، 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، جب چاہیں۔ یہ تو زنا ہے۔ تو ایسی چیز کو جو زنا ہے شریعت نے کبھی بھی حلال 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کہا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔